بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. فضائل صبر و شکر سے آج ہماری 49ویں نشست ہے پہلے باب سے الصبر مفتاح الفرج. ساری مشکلات سے اور کامیابی کی جو چابی ہے وہ صبر ہے. نجات کی جو چابی ہے وہ اس دنیا میں صبر ہے. وہ بشر الصابرین آئے ہیں الذین اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں اکابرین کی بڑی بحث ہے کہ صبر بڑا ہوا ہے یا شکر بڑا ہوا ہے، لیکن ہر وقت انسان ان دو امتحانوں کے بیچ میں رہتا ہے. ساری زندگی اس کی صبر اور شکر کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات کی بارش فرماتے ہیں. ہر سانس اور ہر ٹشو اس کی باڈی کا جو ہے اس کے انعامات میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے اوپر شکر گزاری واجب ہے ہمارے اوپر. ایک دعا صبح شام کی دعا میں ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے نقل کی، حدیث میں ہے اللہم اصبح، یا ابھی دوسرا پیر ہو جائے تو اللہم امسا بی بنعمت و بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. جتنی بھی نعمتیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو جانتے نہیں ہیں، یا کسی بھی مخلوق کے اوپر آپ ہے، فمنک وحدک، صرف اور صرف آپ ہی کی عطا ہے. فلک الحمد ولک الشکر، اس کے اوپر ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتوں کا وہ شکریہ ادا ہو جاتا ہے. تو صبح شام کی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں. دوسرا ہے صبر کے امتحان. تو اکابرین میں صبر کو بڑا ہوا بتایا ہے اللہ کی قرب کے تعلق سے. صبر و ظفر آتا ہے کہ جو صبر کرتے یہی کامیاب ہوتے ہیں. ان اللہ مع صابرین آتا ہے کہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت خاص شامل حال ہو جاتی ہے. وہ بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو ہی بشارتیں دو. لیکن صبر کے امتحان ہم جیسے ضعیفوں کے لیے مانگنا نہیں چاہیے. تیار تو رہ ذہنی طور کے اوپر ساری چیزوں کے لیے. لا تسلو مصیبہ اصل عافیہ، یہ آتا ہے پچھلے ہم اس میں پڑھ کے رہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، اس سے جو ہے نا امتحان اور مصیبتیں نہ مانگو. اس لیے ہمارے حضرت عائشہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا احسانی بندہ بنا، اپنے احسانات کی بارش فرما، اور ہمیں اس کے اوپر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اصل اللہ العافیہ ولا تسل البلا کما قال سنن ترمذی. تو مانگو تو ہمیشہ اللہ سے عافیت ہے. اور جس طرح میں نے حاج صاحب رحمہ اللہ کی دعا کا ذکر کیا
کہ وہ اے اللہ ہمیں اپنا احسانی بندہ بنا، احسانات کی بارش فرما اور ہمیں اس کے اوپر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ لیکن دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان بھی بتا دیے گئے ہے کہ لِنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم آپ لوگ کو آزمائیں گے خوف سے بھی، کبھی دشمنوں کا خوف، کبھی فقر و فاقے کا خوف، کبھی جن و انس کے شر کا خوف، اس قسم کی چیزیں۔ اور یہ جو ساری تفصیل ہے یہ آخر لائے وبشر الصابرین، کہ بشارت سنا دو کہ جو اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس کو مرضی مولا از ہم مولا سمجھتے ہیں، راضی برضا رہنے کی ان کو صفت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن طلب عافیت کی ہمیشہ کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے مانگی ہوئی دعائیں ہیں، حرمین دوبارہ کھل رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں الحمدللہ۔ رکن یمانی کے سے لے کے حجر اسود تک، یہ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے رکن یمانی کے قریب آتا ہے کہ 70 فرشتے اس کے اوپر دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ یہی دعا منقول ہے، اللہم اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو اس کو کثرت سے مانگنے والی دعاؤں میں شامل کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے مانگی جاتی تھی۔ لیکن کبھی بھی امتحان آ جائے تو اس میں بے صبر نہ ہو، عقلی طور پہ بھی وہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اس کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، یا اگر وہ سمجھنا ہے تو حکومت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ مالک حقیقی تو وہ ہیں، جو دیں اس کی عطا ہے، جو لیں یہ اس کا، اسی کی خلق ہیں، ہم لوگ پیدا کیے اس نے۔ تو حضرت کا آج بے صبری کی علامات کے اوپر ہم پہنچے ہیں۔ بعض لوگ بعض مصائب سے تنگ آ کر احکام یا حکام وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بے صبری کی علامات ہیں، یہ بھی علامت ہے بے صبری کی، پسندیدہ تدبیر نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت بھی آئی ہے، فرماتے ہیں لا تسب الملوک، یعنی بادشاہوں کو برا مت کہو، ان کے قلوب میرے قبضے میں ہیں، میری اطاعت کرو، میں ان کے دلوں کو تم پر نرم کرواؤں گا۔ یاد رکھو جو مصیبت آتی ہے سب من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ہمارے افغانستان میں فارسی کی ان کی سرکاری زبان پشتو اور فارسی دونوں ہیں، اور شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ان کے یہاں مشہور ہے، نادر بادشاہ ایک ظالم گزرے ہیں، تو بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو ان کا قول ہے ان اکابرین کا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت۔ تو اعمال کی اصلاح کی فکر تو ضرور کرتے رہنا چاہیے، اعمال کی اصلاح میں یہ ساری چیزیں آ جاتی، نظام کی اصلاح بھی ہے، لیکن بے صبر نہ ہونا چاہیے، ہر چیز کو اپنی حدود میں رکھے۔ جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ جامع بین ضدین ہوتے ہیں مومن جی،
اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا وفي عيني صغيرا وفي عين الناس كبيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.